بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں چیز اور آخری چیز جو یہاں ذکر کی گئی ہے، جس کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ ہے الاعراض عن دین اللہ فلا يتعلمه ولا يعمل به۔ اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کرنا، روگردانی کرنا، پیٹ پھیرنا، فلا يتعلمه ولا يعمل به، نہ اس دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے۔ ایک انسان چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، اس کے لیے بھی مسلمان باقی رہنے کے لیے شریعت کے بعض مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ یہ بنیادی علم ہے جس کے بغیر کسی کے اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا کم از کم اتنا علم رکھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جس سے وہ قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے سکے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں پتا ہے، دین کے بارے میں بنیادی چیزوں کا علم نہیں رکھتا، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ظہر کی نماز کتنی رکعت ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ رمضان مہینہ چل رہا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، حج کسے کہتے ہیں، اس کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو ایسا شخص گرچہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہو، والدین نے اس کا نام مسلمانوں جیسا رکھا ہو، لیکن دین کے بارے میں اسے کوئی جانکاری نہیں، اور یہ جانکاری کس وجہ سے نہیں ہے؟ اعراض کرتا ہے۔ اسے کہا جائے کہ آج مسجد میں درس رکھا گیا ہے دین کے بارے میں سکھانے کے لیے، آپ تشریف لائیں اور دین سیکھیں، کیا کہتا ہے کہ اس طرح کے فالتو کام کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ نہ عمل کرتا ہے اور نہ دین کے بنیادی چیزوں کے بارے میں اس کے پاس کوئی علم ہے، اور اعراض بھی کرتا ہے تو صرف مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، نام والدین نے مسلمانوں جیسا رکھا اس وجہ سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام کے متعلق بنیادی علم نہ رکھنے کی وجہ سے اور اس سے اعراض کرنے کی وجہ سے، نہ اسے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، دعوت دی جائے تو اعراض کرتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ افسوس کی بات کہ آج بے دینی ہمارے معاشرے کے اندر اتنی عام ہو چکی ہے کہ بے شمار علاقوں میں اس طرح کے بے شمار لوگ پائے جاتے ہیں جن کے والدین مسلمان ہیں، جن کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہے، لیکن انہیں پوچھے ماہ رمضان چل رہا ہوتا ہے، وہ کھا رہے ہوتے، ان سے کہا جائے کہ آپ کیوں روزے سے نہیں ہیں، تو تعجب سے پوچھتے ہیں کہ روزہ کیا ہوتا ہے، رمضان کیا ہوتا ہے، نہ عید کا پتہ، نہ رمضان کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، ان چیزوں سے واقف نہیں ہے۔ اگر کہا جائے اس سے کہ چلے آپ کو سکھاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ ایک مسلمان ہیں، تو کیا کہتا ہے کہ اس طرح کے کاموں کے لیے میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، بہت زیادہ مشغول ہوں، میرے پاس اور بھی بہت سے ضروری کام ہیں۔ اعراض بھی ہے۔ تو صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں جیسا نام ہونے کی وجہ سے وہ شخص مسلمان نہیں ہو جائے گا، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اگر وہ اعراض کریں، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، تو اللہ رب العالمین کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر کفر کا حکم لگایا ہے کہ کافر ہے یہ۔ آگے اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ آؤ، چلو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات حاصل کرو، شریعت کے بارے میں کچھ سیکھو،
رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ دیکھیں گے ان منافقین کو کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، وہ آئیں گے نہیں سیکھنے کے لیے، اعراض کریں گے،